الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تجارت کے اسلامی اصول، تجارت کے ہم طریقے، شرعی طریقے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں بزنس کے۔ دیکھیں پیچھے ہم نے ایجنٹ کمیشن کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ کمیشن کیا لی جا سکتی ہے اور کس طرح اس کو لینا چاہیے، کیا اس کا فیصد طے ہونا چاہیے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور جو کمیشن ہے، جو ایجنٹ ہے وہ اگر کسی چیز میں کسی کا فائدہ کرتا ہے، چیز میں کسی کی چیز کا، تو وہ فائدہ اور نقصان وہ بھی مالک کا ہی ہوتا ہے۔ جیسے آج کل دیکھیں دکان میں اگر کوئی بندہ کسی کو رکھ لے، ریپیئرنگ والا، کوئی موبائل کی دکان ہے، کوئی بندہ کسی کو رکھ لیتا ہے تنخواہ پہ اور کہتا ہے کہ آپ ریپیئرنگ کریں، یہ آپ کی تنخواہ ہے، تو وہ الگ سے کوئی کسی سے پیسے لے لے اپنا کام کر کے وہاں پہ تنخواہ کے علاوہ، تو یہ نہیں جائز ہو سکتا، کیونکہ اس میں رضامندی نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ دکاندار مالک راضی ہے کہ چلیں آپ کی تنخواہ آپ کام کرتے ہیں، یہ آپ الگ بھی کر سکتے ہیں کام اپنا کر کے الگ پیسے لے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اسی ٹائم پیریڈ کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام کر کے الگ پیسے لے لے اپنے پاس رکھ لے، تو یہ بھی مالک کے حکم میں ہوتا ہے، تو یہ بھی بڑا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن کوئی اگر اجازت دے دے کہ آپ اس ٹائم کے علاوہ آپ اپنا کر سکتے ہیں، تو وہ الگ شکل ہے۔ تو یہ بھی اسی بات میں ہے کہ جیسے اللہ کے نبی نے کسی صحابی کو بیچا بکری لانے کے لیے 2 درہم دے کے، تو وہ بکری بھی لائے اور 7 درہم بھی لے آئے، تو یعنی کہ فائدہ کیا اس نے تجارت میں، تو اللہ کے نبی نے رکھ لیا، درہم بھی رکھے اور بکری بھی۔ تو اس لیے یہ اصول کے تحت اس میں بھی یہ بات کی جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اگر کسی نے تنخواہ پہ کوئی ملازم رکھا ہے ریپیئرنگ کے لیے، تو وہ چوری چوری ریپیئرنگ کر کے پیسے نہیں رکھ سکتا اپنی طرف۔ ہاں مالک اجازت دے دے وہ الگ بات ہے، تو یہ کیونکہ وہ مالک کی حکم میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی موبائل دکان پر جا کر تو وہ موبائل پسند آ جاتا ہے، تو یہ تجارت نہیں ہونی چاہیے، ایسی شکل نہیں بننی چاہیے۔ اگر آپ کسی موبائل دکان کے پاس جاتے ہیں، وہاں پہ موبائل خریدتے ہیں، ریٹ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ جو موبائل ہے یہ فروخت نہ کرنا، میں آ کر لے جاؤں گا، تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ بعد میں وہ دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اخلاقی طور پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر ڈیل آپ کر لیں تو پھر غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وعدہ ایک علیحدہ چیز ہے، وعدے کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ڈیل کریں گے تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ وعدے میں بندہ باؤنڈ نہیں ہوتا، اخلاقی طور پہ چلے باؤنڈ ہے، لیگلی طور پہ نہیں۔ اور بعد میں کیونکہ وعدے میں بات میں تو وہ آگے بھی فروخت کر سکتا ہے، شرعی لحاظ سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک بندہ اخلاقی طور پر تو باؤنڈ ہو سکتا ہے، کوئی بات چیت ہوئی یا کسی چیز کی کہ آپ نہ خریدنا میں آ کے لے جاؤں گا، شرعی پہ طور پر وہ باؤنڈ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ مسئلہ ہے کہ موبائل کی شاپ میں آپ کسی چیز کی یہ بات اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک اور شکل بنتی ہے، وہ بھی آپ سنیں۔ جیسے کہ بندہ کسی موبائل کی دکان پہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کے یہ موبائل لینا ہے، کتنے کا؟ وہ کہتا ہے 20,000 کا، کہتا ہے ٹھیک ہے ڈن، ٹھیک ہے میں آپ کو 20,000 دیتا ہوں، آپ مجھے موبائل دے دیں۔ سارا کچھ ڈن ہو گیا ہے، اب وہ آپ کو موبائل بھی نہیں دے رہا، آپ اس کو پیسے بھی نہیں دے رہے، دونوں طرف سے ادھار ہو گیا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو موبائل دے دوں گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، تو نہ وہ پیسے دیتا ہے نہ وہ موبائل دیتا ہے، ریٹ ہو گیا، ڈن ہو گیا، ہر چیز ایک طرف ہی ہو جانا چاہیے مسئلہ، یا وہ موبائل لے لے پیسے بعد میں دے، ٹھیک ہے نا، تو یا پیسے لے لے موبائل بعد میں دے، کیونکہ دونوں طرف سے جو ادھار ہو نا، یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، کالی بل کالی، یہ جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسی شکلیں نہیں بننی چاہیے۔ بعض ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ پتہ نہیں ہوتا مسئلے کا، ایک چیز کا ریٹ ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، سودا ہوتا ہے، ایک بات اور چیز ہے کہ میں آ کے لے جاؤں گا، ریٹ نہیں ہوتا، بات بندہ ویسے کر لیتا ہے کہ چلے میں لے لوں گا، اور اس کو باؤنڈ نہیں کرتا۔ سودا تو ہوتا ہے نا جب بندہ باؤنڈ کر لے، پھر بعد میں وہ بیچ نہیں سکتا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سودا تو ہو گیا موبائل کا 20,000، اب یہ 20,000 بھی نہیں دے رہا اور وہ اس کو موبائل بھی نہیں دے رہا، تو اسی طرح ہی چلے گئے ہیں، سودا ہو گیا ہے۔ تو ایسی شکل کالی بل کالی والی بیع یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ دونوں طرف سے ادھار، پیسے میں بھی ادھار اور موبائل میں بھی ادھار، ہاں ایک طرف ادھار ہو چل جائے گا،
تو یہ بھی اس میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہے اس میں ایک اور بات ہے، اگر کوئی اس میں ایک اور مسئلہ ہے، اگر کوئی مکان فروخت کر رہا ہے تو وہ ایجنٹ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا میں 50 لاکھ کا مکان فروخت کر دوں گا آپ کا، اور آگے پارٹی کو وہ 55 کا فروخت کر دیتا ہے۔ اب یہ 5 اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، کسی کے اگنورینس کا، لا علمی کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ جیسے اللہ کے نبی کے دور میں منڈی میں آنے سے پہلے ہی کارواں سے آگے جا کے سودا کر لیتے تھے، تو اس میں منع کیا اس چیز کے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، دونوں پارٹیوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو باقی اس میں وہ چیز آئے گی، اگر کوئی ایجنٹ کوئی کہتا ہے کہ میں آپ کا یہ مکان 50 لاکھ کا فروخت کر دیتا ہوں، کہتا ہے ٹھیک ہے، آگے وہ 55 کا فروخت کر دیتا ہے، اب یہ 5 اس کا ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس میں اختلافی مسئلہ ہے، لیکن بہتر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ نفع اور نقصان مالک کا ہے، وہ بتا کے لے لے، آپ نے 50 کا کہا، میں نے 55 کا فروخت کر دیا، میں یہ 50 لے سکتا ہوں۔ اگر وہ کہتا نہیں میری چیز کی وجہ سے آپ کو میرا، مجھے دیں، نفع نقصان مالک کا پھر دینا پڑے گا وہ، کیونکہ آپ نے کمیشن الگ سے طے کی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو بھی اس میں رضامندی دیکھی جائے گی، کوئی دھوکے والی شکل نہیں ہونی چاہیے، یہ اس میں بات ہے۔ باقی اس میں اور بھی چیزیں ہیں، جیسے کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں، حرام چیزیں ہیں، جو چیزیں حرام ہو آپ اس کی تجارت نہیں کر سکتے، یا آپ کو پتہ ہو یہ چیز تو حلال ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہے، پھر بھی نہیں آپ بیچیں، پھر بھی آپ نہیں بیچ سکتے۔ یہ جو لیپ ٹاپ ہے یا کمپیوٹر ہیں یا کوئی اس کا اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، ٹی وی ہے اچھا استعمال بھی ہو سکتا ہے، برا بھی، یہ تو بیچی جا سکتی ہیں، لیکن اگر کسی چیز کا آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کا استعمال غلطی ہونا ہے، جیسے کوئی فلمی لوگ ہیں وہ کیمرے کا غلط استعمال کریں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی یا اسلامی لوگ ہیں، کوئی ادارے والے ہیں، تو اس کو آپ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ اچھا استعمال کریں گے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ بہرحال اوپر جو ایجنٹ کے بارے میں بات ہوئی ہے، مکان کے بارے میں ایجنٹ کے، یہ اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، تو بہرحال یہی ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، دھوکے والی شکل نہیں ہونی چاہیے۔ باقی جو چیز حرام ہو، اس میں ایک اصول ہے، جو چیز حرام ہو نا اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، یہ ایک اصول ہے۔ جو نشے آور چیزیں ہیں یا وہ حرام ہے، میگزین ہیں، فحش تصویریں ہیں، فحش کام ہیں، تو اس کو بیچنا بھی حرام ہے، اس کی کمائی بھی حرام ہے، یہ بھی ایک اصول ہے۔ السلام علیکم۔